اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي هراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما أنا بقارئ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العلق کی ان آیات مبارکہ میں اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ رؤیا صادقہ سے ہے. جیسے کہ آپ خلاصہ درس میں الحمدللہ پہلے سن چکے ہیں کہ وحی آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں خواب آیا کرتے تھے، اور وہ خواب اتنے صادق، اتنے سچے، اتنے واضح اور کھلے ہوئے ہوتے تھے جیسے صبح کھلی ہوئی ہوتی. کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر بھی شیطان جو ہے وہ کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتا. ہمارے خواب کیوں غلط ہوتے ہیں کہ ہمارے بعض خواب ہوتے ہیں شیطانی، اور بعض خواب ہمارے ہوتے ہیں وہ خواب نہیں کہلاتے، بلکہ سارا دن جو ہم معاملات کرتے ہیں یا کسی بات میں الجھ جاتے ہیں وہی باتیں جو ہیں لا شعور سے تو شعور میں آ کر رات کو ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. اور بعض خواب شیطانی ہوتی ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دکھایا گیا، کوئی ایسی خطرناک چیزیں دکھائی گئیں، یہ سب شیطانی خواب ہوتے ہیں. اور ان شیطانی خوابوں کا علاج یہ ہے، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ایک تو اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو کسی کو بتائیں نہیں. ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی ڈراؤنا، کوئی برا، کوئی خطرناک سمجھتے ہیں آپ کسی کو ذکر ہی نہ کریں. اور دوسرا، رات کو جب آپ خواب سے ڈر کے آپ کی نیند کھل جائے تو آپ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 دفعہ پڑھ بھی دیں اور 3 دفعہ تھوک بھی دیں، اور اس کے بعد اپنی کروٹ جو ہے پہلو بدل کر لیٹ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر خواب آپ کو نظر آئے صبح صادق کے قریب، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور خواب ایسا نظر آئے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، یا ایسا خواب ہے کہ خطرناک تو نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بھی شریعت کا حکم ہے کہ وہ خواب ایسا نہ کریں کہ آپ بیوی کو بتا رہے ہیں اور بچوں کو بتا رہے ہیں
اور راستے میں جو آدمی ملے میں نے خواب دیکھا ہے یہ بات شرعاً غلط ہے، بلکہ اس خواب کا ذکر بھی کسی اہل علم کو کریں، کسی عالم کے پاس جا کر اپنا وہ خواب پیش کریں، کیونکہ تاکہ وہ جب تعبیر دے تو وہ تعبیر اچھی دے، اور اچھی تعبیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو معبر کے منہ سے تعبیر نکلتی ہے اسی کو اللہ سچا فرما دیتے۔ تو اگر آپ نے کسی جاہل آدمی کو خواب بتلایا تو لازمی بات ہے کہ وہ تعبیر میں کوئی غلط بات کہہ بیٹھے، کوئی ایسی بات نکال بیٹھے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو اس لیے بہرحال ہمارے خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں اور ہمارے خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں احلام بھی ہوتا ہے۔ احلام کہتی ہیں جو باتیں دن میں ہمیں پیش آئیں، انہی پریشانیوں میں جب ہم لیٹے تو وہی ہمیں نیند میں نظر آنے لگے۔ تو اس لیے لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب جو ہیں وہ سچے ہو، اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآ حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو گویا اس نے صحیح دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خواب کے اندر میری مثل بن سکے یا میری مشابہت اختیار کر سکے۔ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، ورنہ شیطان ہر کسی کی شکل بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شیطان کو اللہ نے تصرف دیا ہے، استدراجی قوات دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل بن جاتا ہے۔ جیسے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر کفار مکہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جا رہے تھے تو شیطان جو ہے وہ سراقت ابن مالک کی شکل میں آ گیا۔ سراقت ابن مالک جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، تو شیطان اس کی شکل میں آیا اور ابی جہل کو آ کے ملا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے نبی کا مقابلہ کرو، میں اپنے قبیلے کے ساتھ تمہاری امداد کروں گا۔ کیونکہ اصل میں قریش کو اس قبیلے سے ایک ڈر تھا، ان قبیلوں کے ساتھ قریش کی وجہ سے جھگڑے چل رہے ہیں، تو قریش مکہ کو ایک بات کا خوف تھا کہ اگر ہم بدر میں گئے مسلمانوں کے مقابلے پر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبائل جن سے ہمارا جھگڑا ہے وہ آ کر پیچھے ہمارے خاندانوں پہ حملہ کر دے اور ہمارے خاندانوں کو طاقت و تاراج کر ڈالے۔ تو شیطان لعین جو ہے اس نے سراقت ابن مالک کی شکل اختیار کی اور آ کر ابی جہل کو تسلی دی کہ آپ اطمینان کریں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد میں میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح وہ بدر تک ہی ابی جہل کے ساتھ گیا، وہ بھی سواری پہ سوار ہے اور باقاعدہ باتیں کر رہا ہے اور ان کے دل بڑھا رہا ہے۔ جب ابی سفیان نے اطلاع بھیجی ابی جہل کو کہ قافلہ ہمارا مکے میں پہنچ چکا ہے تو تم اپنا لشکر جو ہے لے کر واپس آ جاؤ، کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد ہی کوئی ختم ہو گیا کہ ہمارا قافلہ جو تھا وہ خیریت سے مکے پہنچ گیا، تو اب بلا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا مول لینے کی ہمیں کیا ضرورت؟ ہمیں تو ڈر یہ تھا کہ کہیں ہمارے قافلے کا مال تجارت جو ہے وہ مسلمان نہ چھین لیں، لیکن جب قافلہ مکے میں آ گیا ہے خیریت سے تو اب جنگ کرنے کا کوئی مقصد نہیں باقی رہا۔ تو پھر بھی اسی شیطان نے ابی جہل سے کہا، اس نے کہا عجیب باتیں ہیں، آج کل مسلمانوں کی قوت ہی کتنا ہے، 300 آدمی سارا بدر میں ہے، مدینہ منورہ بدر سے کتنی دور ہے کہ ان کو پیدل اگر کمک آئے تو اس کے اندر 4 اور 8 5 6 دن چاہیے، ان کے پہنچنے تک ہم مسلمانوں کو تیگ کر ڈالیں گے، مسلمانوں کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب تمہاری شہرت اور تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم بدر میں جاؤ اور مقابلہ کرو۔ تو لہذا ابی جہل بڑھتا چلا گیا، اور جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں شیطان لعین نے جب دیکھا کہ وہاں تو فرشتے اتر رہے ہیں تو اس نے ابی جہل کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تو اسی لیے قرآن مقدس نے خود بیان کیا ہے فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم۔ جب اس نے دیکھا کہ اب جناب وہاں یہ دونوں قافلے بھی برابر ہو رہے ہیں اور ان دونوں کو میں نے لڑانا تھا، لڑا بھی دیا ہے، اور اس کے بعد پیچھے ہٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، تو ابی جہل نے کہا کہ تم اب ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، انہوں نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر میں کوئی سراقہ تھوڑا ہوں، میں تو تمہیں یہاں پہنچانے تک آیا تھا تاکہ تو جہنم پہنچ جائے، اب تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے؟
اس لیے بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسانی اشکال اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی طرح شیطان جو ہے بزرگوں کی شکل بھی اختیار کر لے، بعض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بیچارے اسی میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب اپنے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں، اور شیطان آیا اور کسی بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے اس کو کہا کہ جاؤ، ہم نے تمہارے سارے کام کر دیے اور تم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ بڑا مطمئن ہو گیا، جی میرے وظیفے کا اثر ہے اور یہ میرے اس کلام کا اثر ہے جو مجھے پیر نے بتلایا تھا۔ اور پھر چونکہ نفسیاتی طور پر جب آدمی کو تسلی ہو جائے کہ میرا کام ہو جائے گا تو وہ کر گزرتا ہے اور کام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قوتیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں قبور پر عبادت کرتے ہیں، قبروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں اور قبروں پر نعوذ باللہ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور قبروں سے جا کے حاجتیں مانگتے ہیں، تو ان کو بھی کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ وہ رات کو عبادت میں مشغول ہیں اور قبر کے کنارے سے آواز آ رہی ہے کہ جاؤ تمہاری مرادیں ہم نے پوری کر دی۔ اب اس کو ساری زندگی مولوی مسئلہ سمجھاتا رہے، وہ کہے گا میں نے خود آواز سنی، مجھے خود کانوں میں آواز آئی اور صبح میں گیا تو میرا کام بھی ہو گیا، تو اس لیے وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کام تو پھر ہندو کا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے بھگوان نے کام کر دیا ہے، کام تو سکھوں کا بھی ہو جاتا ہے، کام تو یہودیوں اور نصرانیوں کا بھی ہو جاتا ہے، کام تو کافروں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن و سنت ہمیں عقیدہ کیا بتلاتا ہے، قرآن و سنت کے ہمارے لیے احکامات کیا ہیں۔ ورنہ یہ دنیا کارخانہ عالم ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے چاہے اس کے ماننے والے ہیں یا اس کے دشمن ہیں، اولاد اس کی بھی ہوتی ہے، اولاد اس کی بھی ہوتی ہے، رزق اس کو بھی ملتا ہے، رزق اس کو بھی ملتا ہے، صحت اس کو بھی ملتی ہے، صحت اس کو بھی ملتی ہے، دکھ سکھ میں تکلیفیں اور پریشانیاں اور ہم اور غم ان کو بھی آتے ہیں، ان کو بھی آتے ہیں۔ یہ تو ایک نظام عالم ہے، نظام کائنات ہے، نظام دنیا ہے، اور یہ اسی طرح قائم رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بارش برسے تو مسلمانوں کے گھر میں تو برسے اور ساتھ ہندو کا گھر ہو تو وہاں بارش نہیں برسے گی، یا اگر پانی برسے تو مسلمانوں کے کھیت جو ہیں وہ تو لہلہائیں اور کافروں کے کھیت میں سے کچھ نہ ہوگے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تو قادر سے کافروں کو پیدا ہی نہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر سے اپنے دشمنوں کو دنیا میں وجود ہی نہ دیتے۔ یہ تو نظام عالم ہے کہ اس میں کافر بھی زندہ رہیں گے، مسلمان بھی زندہ رہیں گے، عالم بھی زندہ رہیں گے، جاہل بھی زندہ رہیں گے، متقی بھی زندہ رہیں گے، فاسق اور فاجر بھی زندہ رہیں گے، اولادیں ان کی بھی ہوں گی، اولادیں ان کی بھی ہوں گی، مشکلات ان پر بھی آئیں گے، مشکلات ان پر بھی آئیں گے، آرام ان کو بھی ملے گا، آرام ان کو بھی ملے گا۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ ہر دکھ سکھ میں صحیح عقیدے پہ قائم رہے گا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے اور مجھے تکلیف سے نکالنے والا میرا رب ہے، اور اس کے بعد اللہ کے احکام کی بجا آوری میں لگا رہے گا، اور جو کافر ہے وہ اسباب میں کھو جائے گا۔ کبھی کہے گا کہ جناب مجھے بیماری اس لیے آئی ہے اور میرا یہ نفع اس لیے ہوا ہے، اس لیے بہرحال ہمارے خواب غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور شیطان کو ان کی شکل بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھا کریں، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ من رآنی فی المنام، کہ جس شخص نے مجھے نیند میں دیکھا، لیکن نیند میں کیسے دیکھا؟ جو حلیہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں میں موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر آدمی ایک نئے حلیے سے دیکھے نا، جو حلیہ مبارک حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد مبارک جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ اسی طرح احادیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ آپ کے یہ دونوں کندھے مبارک جو ہیں ان کا فاصلہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا، یعنی یہ خصوصیت تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ کی۔ ویسے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا، لیکن یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر سینہ چوڑا ہونے کی بات ہوتی تو صحابی سینے کا ذکر کرتے، لیکن جہاں جہاں احادیث مبارک میں ذکر آیا ہے تو انہوں نے ذکر کیا ہے بعد ما بین المنکبین کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کندھا مبارک جو ہے یہ زیادہ بڑا تھا اور زیادہ چوڑا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک علامت تھی جسے آپ مہر نبوت بھی کہہ سکتے ہیں۔
اور اسی طرح میرے آقا خاتم الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آپ کے سینے مبارک تک تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آتے اور چلتے تو آپ تیز چلتے تھے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی بڑے سے بڑے مجمع میں کھڑے ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ سب سے اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب چلتے تھے تو معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ اتنی نرم تھے کہ دنیا میں کوئی ریشم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کا رنگ مبارک جو ہے وہ بہت زیادہ گورا نہیں تھا. ایسا گورا نہیں، سفید نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جو عیب نظر آئے، اور سیاہی مائل بھی نہیں تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ میں اللہ نے ایک ایسی جاذبیت رکھی تھی، ایک ایسا مقام رکھا تھا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو تھیں ہمیشہ سرما آلود ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سرما استعمال فرماتے. اور اسی طرح میرے آقا نے ہمیشہ اپنے بال مبارک بھی رکھے ہیں، اور آپ کے بالوں کی کیفیت مبارک جو تھی کبھی یہاں تک ہوتے تھے اور کبھی یہاں تک ہوتے تھے، اور کبھی اس سے نیچے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ مانگ مبارک جو ہے سیدھی نکالا کرتے. کبھی حضور پاک نے ٹیڑھی مانگ نہیں نکالی. یہ کافروں کی رسم ہے اور یہ کافروں کی طریقہ کار ہے اور یہ یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ ہے. ورنہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھی مانگ مبارک نکالا کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی بالوں کی خدمت فرماتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے اس کو لازم ہے کہ وہ بالوں کی حفاظت بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ بال رکھے اور جنوں کی طرح چھوڑ دے، گھر والے بھی ڈر جائیں، بلکہ ان بالوں کو دھویا کرے، ان کو صاف کیا کرے، ان میں تیل لگایا کرے اور ان میں کنگھی کیا کرے اور باقاعدہ مانگ نکالا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بدن کا حق بھی ادا کرے. تو اب اگر کسی نے اس حلیے مبارک کے مطابق حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو پھر وہ سچا خواب ہے، کیونکہ ان شیطان لا یتمثل بی، حضور نے فرمایا شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ورنہ شیطان تو ہر کسی کی شکل بن جاتا. شیطان جس کی چاہے شکل بن جائے، انسانوں کی شکل بن جائے، جانوروں کی شکل بن جائے، اور شیطان اپنے آپ کو ہوا میں تبدیل کر لیتا ہے. شیطان اپنے آپ کو مختلف اشکال میں تبدیل کر لیتا ہے. شیطان چاہے مردوں میں سے عورتوں میں سے کسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نصیب فرمائے. اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حضور پاک کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کے بعد آدمی کا ذوق اور اتباع سنت کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوگا. اور زیارت نصیب ہونے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. درود پاک کا کثرت سے پڑھنا جو ہے یہ سبب ہے اور یہ ذریعہ ہے کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. اور اسی طرح جب سویا کریں تو ناپاک نہ سویا کریں، یعنی اگر سونا چاہیں تو فوراً غسل کریں اگر ضرورت ہے غسل کی، اور اگر غسل کی ضرورت نہ ہو تو وضو کر کے سوئیں اور کوشش کریں کہ سونے سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ لیں. اور اسی طرح جیسے میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ آپ سونے سے پہلے قرآن پاک کی کئی سورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں فرماتے تھے. اور اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی سونے سے پہلے وضو کے ساتھ سوئیں، کیونکہ ناپاک آدمی پر شیطان جلدی حملہ آور ہوتا ہے، ناپاک آدمی پر جنات کا کثرت سے حملہ ہوتا ہے. اس لیے مشکلات ہمارے گھروں میں جو ہیں وہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں، خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہے، باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہے،
ماں اور بیٹی میں جھگڑا ہے، آپس میں منہ نہیں ملتے، آپس میں مفاہمت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے شیطان کے اثرات جو ہیں وہ پھر گھروں پہ غالب آ جاتے ہیں. اس لیے بہرحال تو بی بی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی تو حضور پاک کو خواب نظر آتے، اور حضور پاک کے خواب جو تھی الرؤیا صادقہ، بڑے سچے خواب ہوتے تھے. ویسے حضور پاک کو خواب بڑا پسند تھا، آپ کو خواب بڑے محبوب ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ صبح کی نماز کے بعد جب تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے کہ ہر رہا احد منکم رؤیا، تم لوگوں میں سے رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کوئی صحابی کہتا کہ ہاں حضور میں نے دیکھا، تو فرماتے آگے آ جاؤ اپنا خواب بیان کرو. اور یہ بھی عادت تھی میرے آقا کی کہ جب خواب سن لیتے تو سیدنا ابی بکر کو حکم دیتے کہ ابی بکر اس خواب کی تعبیر تم بتاؤ، کیونکہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کی تعبیر کا اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا. اور کبھی طبیعت میں خواہش ہوتی تو حضور خود بھی بیان فرما دیتے کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی صحابی کہتے کبھی کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا اور حضور پاک نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضور فرماتے کہ ہاں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بیٹھو میں تمہیں اپنا خواب سناتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا خواب مبارک بھی بیان فرماتے. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے وہ رؤیا الصادقہ دکھلائے گئے. اور کیسے صادقہ نہ ہوں، اللہ کا نبی پاک، اللہ کے نبی کا ماحول پاک، آپ کا گھرانہ پاک، آپ کا بدن مبارک پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کا کھانا مبارک پاک. جب پاک ہوگا تو پھر خواب بھی پاک نظر آئیں گے، اور جب ہم ناپاک ہوتے ہیں اور پلید ہوتے ہیں تو خواب بھی ویسے پلید نظر آتے ہیں اور ناپاک نظر آتے. اور اسی طرح جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ سمندر میں ڈوبتے ہوئے پکڑے گئے، کچھ مر گئے اور کچھ پکڑے گئے اور کچھ بیمار ہو گئے. ان کو پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا تھا، حضرت علی نے حکم دیا ہے ہمیں، وہ ملنگ تھے، یہ رافضی تھے، وہ انہوں نے کہا ہمیں خواب میں حکم ملا ہے کہ تم میری زیارت کے لیے آ جاؤ. تو پیسہ شیسہ تو ہمارے پاس تھا نہیں، ہم نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، حضرت علی کو ملنے جا رہے تھے. تو دراصل یہ شیطانی خواب ہوتے، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ حکم ہے کہ ایسے خوابوں پر ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ بیٹا ذبح کرو، تو وہ خواب واہی تھا، اللہ کا حکم تھا، آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اگر ہمیں ایسا خواب دکھلایا جائے تو ہمیں شرعاً یہ حکم نہیں ہے کہ ہم بھی بیٹے کو لے کے ذبح کرنے کے لیے چل پڑیں کہ ہم نے بھی خواب دیکھا ہے. کیوں؟ ہمارا خواب جو ہے وہ مقام نہیں رکھتا. انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ہوتی ہے. اب خبر دینے کا طریقہ ہے، کبھی فرشتہ بھیج دیا، کبھی رات کو نیند میں دکھلا دیا، اور کبھی دل کے اندر اللہ نے القاء فرما دیا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں وحی کے. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ خواب دیتے تو ایسے خواب پیش آ جاتا کہ فلک الصبح ہے، یعنی جیسے صبح روشن ہوتی ہے اور کوئی شبہ نہیں رہتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک جو تھے وہ سچے ہوتے. فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، اس کے بعد حضور پاک کو تنہائی پسند آ گئی، یعنی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوت کے بجائے خلوت پسند آئی، علیحدہ بیٹھنا، علیحدہ رہنا، کسی سے نہ بولنا. کیونکہ ویسے بھی یہ قاعدہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جتنا انسان علیحدہ بیٹھتا ہے اس میں بڑے فائدے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کبھی بولا کرو تو خیر کی بات کیا کرو، اگر نہ بولو تو پھر چپ رہو. چپ رہنا بھی عبادت ہے کہ آدمی چپ بیٹھا رہے، گیلا نہ کرے، غیبت نہ کرے، اپنی زبان گندی باتوں سے گندی نہ کرے، اور چپ بیٹھا رہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. اس لیے جتنی آپ علیحدگی اختیار کریں گے نا جی، اتنی ہی اللہ کی عبادت کی طرف رغبت ہو. یہ قاعدہ ہو. کیونکہ آدمی جب ماحول میں ہوتا ہے نا جی تو ہر قسم کا ماحول جو ہے آدمی پہ اثر کرتا ہے، ہر آدمی کا ماحول جو ہے آدمی پہ اثر کرتا ہے. اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین جو ہیں اللہ نے انہیں مقام ولایت کے اس مرتبے پہ پہنچا دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کے آتا یا گناہ کر کے آتا تو فوراً صحابہ کو نفرت پیدا ہو جاتی، فرماتے دور ہو جاؤ ہم، اس لیے ان کو محسوس ہو جاتا تھا کہ گناہ کا اثر جو ہے وہ اس پر آ رہا ہے۔ اور آج بھی ہم تو خیر خود گناہ گار ہیں، بد کردار لوگ ہیں، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، ورنہ ہم تو خود خطاؤں کے پتلے ہیں۔ ورنہ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کی رات عبادت میں گزر جائے اور دوسرے آدمی کی رات گناہ میں گزر جائے، صبح کی نماز کے بعد دیکھیں دونوں کے چہرے علیحدہ ہوں گے۔ عبادت والے کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کا نور ہوگا، اس کے چہرے پہ کشش ہوگی، اس کے چہرے پہ معصومیت جھلکے گی، اور دوسرے کے چہرے پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کتنا خوبصورت سے خوبصورت آدمی ہے، اس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے، ان کا رنگ بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن ان کے چہرے معصوم ہوتے ہیں، اور کتنے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت لیکن گناہوں کی وجہ سے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں تو صحابہ تو بڑے شان والے لوگ، ان کا تو اتنا مرتبہ تھا کہ جن کے مرتبے پر کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم گناہ گاروں کو، اور خود دیکھو کہ جب آدمی جھوٹ بولے اور آدمی غیبت کرے، آدمی گلہ کرے، اس کے بعد اس کو خود احساس ہوتا ہے اگر ضمیر زندہ ہے۔ اگر ضمیر مر گیا ہے اور دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ آدمی کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے فلاں آدمی سے جو بات کی ہے غلط کی ہے، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً اس کو ضمیر اندر سے کچوکے مارتا ہے۔ لیکن جب دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم کی بات ہو جائے تو پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، پھر آدمی جو مرضی آئے کرتا پھرے۔ جیسے کہ عرب کے اندر محاورہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ کہتی ہیں جب تیرے اوپر حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی آئے کرو۔ جیسے ہماری زبان میں بھی محاورات ہیں کہ جی جب آدمی نے حیا کی چادر ہی پھاڑ دی ہے تو اب اس کو کیا ہے، اب اس کو کیا ہے جی، اس کے پاس تو حیا کی چادر ہی نہیں رہی، تو لہذا وہ شرم کرے گا تو کس بات کا شرم کرے گا۔ اس لیے بہرحال علیحدہ بیٹھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت بھی آپ ضرور نکالیں کہ علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھیں، علیحدہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، علیحدہ بیٹھ کے ذرا فکر کریں کہ آج سارا دن میں صبح سے اٹھنے کے بعد میں نے کتنے کام غلط کیے ہیں اور کتنے کام میں نے ٹھیک کیے۔ اگر آدمی صرف اپنا محاسبہ شروع کر دے تو 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ یعنی روزانہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود بیٹھ جاؤ کہ میں نے صبح اٹھا ہوں، اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے نماز کتنی پڑھی، نفلی میں نے کتنی پڑھی، تلاوت میں نے کتنی دیر کی، اور میں نے کھانا مسکین کسی کو کھلایا، کوئی خیرات کی، کوئی صدقہ کیا، کسی غریب مظلوم کی مدد کی، کسی جاہل کو کوئی علم پڑھا دیا، میں نے دین کا کتنا کام کیا ہے اور میں نے غلط کام کتنا کیا ہے۔ اور روزانہ اپنا حساب اگر رکھ لیں، جو لوگ اپنا حساب رکھتے ہیں پھر وہ کبھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حساب آنے کے دن سے پہلے پہلے اپنا حساب خود کر لو، تاکہ اس دن تو پھر ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، تو اس سے پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ کم از کم 1 مہینہ تو آپ اس پہ عمل کریں کہ آپ علیحدہ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں اور اپنے سارے دن کے اعمال کا ایک خاکہ بنا لیں، ایک جدول بنا لیں، یا ایک کاپی رکھ لیں اور لکھتے جائیں میں نے آج کیا کیا، آج کیا کیا، اور شام کو بیٹھ کے پڑھ لیا کہ آج میں نے کیا کیا کیا، کتنے میں نے جھوٹ بولے ہیں، کتنی میں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، کتنی میں نے غیبت اور گلہ کیا ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیں گے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ زنا ایک گناہ ہے، شراب ایک گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ زانی کے لیے تو حد ہے، لیکن شراب جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ کی لعنت آئی ہوئی۔ اور غیبت کے بارے میں ہے کہ غیبت جو ہے یہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور غیبت اتنی بری چیز ہے کہ اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں لگتا کہ اپنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس کی غیبت کر رہے ہو اس کی نیکیوں میں اللہ اضافہ فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے ثم حبب الیہ الخلاء، آپ کو اس کے بعد علیحدگی زیادہ محبوب ہو گئی، یعنی آپ تنہائی اختیار فرمانے لگے،
اور فرماتی ہیں کہ آپ پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور غار حرا میں یتحنس و یتعبدوا لیالی ذوات العدد، کئی راتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارتے اور غاروں میں جا کے بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اصل میں آپ نے دیکھا ہے نا جی، بعض بزرگ اپنے مریدین کو علیحدہ رکھتے ہیں اور ان کو علیحدہ بیٹھنے کی تعلیمیں دیتے ہیں، دراصل ان کے سامنے بھی یہ سارا احادیث کا ایک ذخیرہ ہوتا، لیکن اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں، اصل اگر آپ نے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے نا تو پھر قرآن سے دوستی بنا، اپنی اصلاح کرنی ہے نا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل پیر بہت کم ہو گئے، جو صحیح معنوں میں مرشد تھے، قات الرجال ہے، اب صحیح لوگ نہیں ملتے ہیں، اب اکثر کاروباری ہیں، اکثر پیشہ ور ہیں، اکثر اپنے دولت کمانے کے لیے ایک ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے تعلق بنا کہ روزانہ بس اللہ کا قرآن پڑھو، لیکن 2 آیتیں پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، کون سی مشکل ہے؟ اردو والے اردو پڑھ سکتے ہیں، فارسی والے فارسی پڑھ سکتے ہیں، ہندی زبان والے ہندی پڑھ سکتے ہیں، سندھی والے سندھی پڑھ سکتے ہیں، پشتو والے پشتو پڑھ سکتے ہیں، انگریزی والے انگریزی پڑھ سکتے ہیں، تفسیریں بھی موجود ہیں، ترجمے بھی موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھیں لیکن علیحدہ بیٹھ کے۔ اسی لیے علامہ اقبال، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے بڑی خوب بات کی ہے۔ اس نے فارسی زبان میں ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے نا، تم اس کو بھی ٹھیک کر دو۔ اور اس کو کہا ٹھیک ہے، قرآن کی تلوار سے مارو۔ شیطان کو اگر مارنا ہے تو پھر وہ قرآن کی تلوار سے کٹتا ہے اور کوئی چیز اس کو نہیں کاٹ سکتی۔ اللہ کا قرآن جو ہے اس سے بھاگتا ہے شیطان۔ تو آپ روزانہ یعنی اگر میرے کہنے پہ، میری درخواست پہ، میری تمنا پہ عمل کر سکیں، اپنے گھر میں، دکان میں، تجارت میں، ملازمت میں، جہاں موقع ملے، علیحدگی میں صرف 15 منٹ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، باوضو ہوں، اللہ کا قرآن سامنے ہو اور 2-3 آیتوں کا ترجمہ، بس زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیادہ آپ پڑھیں گے نہیں اور دوسرے دن آپ چھوڑ دیں گے، لہذا زیادہ آپ نہ پڑھیں، صرف 3 آیات ایک فیصلہ کر لیں کہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں روزانہ پڑھوں گا اور ان کو بار بار پڑھیں اور غور کریں قرآن کہتا کیا ہے، قرآن پاک تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور پھر قرآن جو کہہ رہا ہو اس پہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا، کیونکہ مقلب القلوب اسی کی ذات ہے اور ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو ذمہ داری سے بتلاتا ہوں کہ 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آ جائے۔ آپ اپنی بیوی کو مجبور کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولادوں کو مجبور کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، انہیں کہیں دیکھو بھی روزانہ تم سکول جاتے ہو، پڑھتے ہو، کھیلتے ہو، لڑتے ہو، میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، میں نے تمہارے معاملات میں کوئی دخل نہیں، تم جو مرضی آیا کرو، لیکن میرے کہنے پر 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھ لو، صرف 10 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور 20 منٹ۔ پہلے آپ 10 منٹ سے شروع کریں، انتہا 20 منٹ تک لے جائیں۔ انہیں کہا یہ کہنا میرا مان لو، باقی جو مرضی آیا کرتے رہو۔ 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی طبیعتوں میں کیسا انقلاب آتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اندر آئے اور اثر نہ کرے، یہ کوئی ہے؟ آپ کو تھوڑا سا اندر کوئی انفیکشن ہو جائے تو بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو تو بخار ہو جاتا ہے، قرآن سینوں میں نازل ہو اور پھر بندہ ٹھیک نہ ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کوئی چلے نہیں کیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دریاؤں کے کنارے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی وظیفے نہیں پڑھتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غاروں میں نہیں چلے گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی الٹے سر پہ کھڑے ہو کے وظیفے اور چلے نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھی، ان کو تو صرف اتنی موقع ملا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جو قرآن نے کہا انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، بس ختم، جو قرآن نے کہا ہے ہم نے کرنا، جو قرآن نے کہا شراب چھوڑ دو، انہوں نے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے کہا بس ختم۔ اس کے بعد یہ دوسری بات ہی نہیں کہ کیوں چھوڑ دیں اور کیوں نہ چھوڑیں، یہ جب سے کیوں آ گیا اور کیوں نہ آ گیا اور اگر آ گیا مگر آ گیا، لوگ تباہ ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ۔ اور کہتے ہیں جی آخر اسلام عقل کے مطابق ہے، عقل سے ہمیں پوچھنے کا تو حق ہے، اور پوچھنے کا عقل کے بارے میں اگر فیصلہ کرائے، ہندو پوچھتا پھرے، یہودی پوچھتا پھرے، سکھ پوچھتا پھرے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے، میرے مدنی کا حکم ہے، آمنا وصدقنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا۔ جب بھی حضور نے حکم دیا صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا، جب بھی حضور نے حکم دیا کہا سمعنا واطعنا، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو صرف آپ اتنی مہربانی کریں کہ فرض نماز ادا کریں، اور 10 منٹ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ، اور اگر میرے بھائی کچھ پڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ 10 منٹ کے لیے ویسے چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور کچھ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین تو آتے، اسی پہ غور کرتے رہیں، اللہ اسی کی برکت سے سارے مسئلے حل فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں گے۔ اس لیے کہ ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو صحابہ نے کیا تھا تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے اختیار کیا کیا تھا؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر کے ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا۔ آج دیکھیں ایمان سے کہیں گھر گھر میں جھگڑے، کہیں زبان کا جھگڑا ہے، کہیں قومیت کا جھگڑا ہے، کہیں وطنیت کا جھگڑا ہے، کہیں صوبائیت کا جھگڑا ہے۔ اگر قرآن ہمارے سینوں میں ہو، ایمان سے کہو یہ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن ایمان والے سب بھائی، جب بھائی ہیں تو بات ہی ختم۔ اب وہ بھائی سندھی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، شامی ہے، کوئی ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور قومیں تو اس لیے ہیں کہ تمہیں ملنے جلنے میں، رشتے کرنے میں، آنے جانے میں، پہچان میں آسانی ہو جائے، ورنہ فرمایا میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ابھی جہل چمکتے ہوئے چہرے والا، ابھی لہب جس کے رخسار جیسے روشن ہوتے تھے جیسے انگارہ دہکتا ہے، اور حضرت بلال سیاہ فام ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مرتبہ کس کا بڑا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بہرحال تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ آپ غار میں تشریف لے جاتے اور غار میں کئی کئی راتیں گزارتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور حضور جب غار میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے۔ اسی لیے یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، جو آج کل ہمارے کچھ زیادہ مثالہ لگ جاتے ہیں نا، زیادہ صوفی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سامان کی اٹھائے، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تو کیا حضور کو اللہ پہ یقین نہیں تھا؟ حضور سے زیادہ کسی کو اللہ پہ یقین ہے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں اسباب پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہ بھی اسلام نہیں چاہتا کہ صوفی بن کے بیٹھے رہو اور طواف میں لگے رہو اور جب موقع ملے لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو، یہ اسلام کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ طواف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ پیسے دیں، اور نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے مستحق اور عبادت والا سمجھ کے پیسہ دیں، اور جہاں دیکھا کوئی سفید کپڑے والا بیٹھا تو کہا السلام علیکم، سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ پیسے دو۔ وہ اللہ کے بندے جب اکٹھے بیٹھے ہیں پھر کون سا سلام ہے؟ کوئی نیا سلام آ گیا ہے؟ سلام ہوتا ہے کہ تم باہر سے آؤ مجلس میں سلام کرو، سلام ہوتا ہے کہ دوسرے کو دور سے آؤ ملو تو السلام علیکم کرو۔ ہم کٹھے بیٹھے ہیں ایک ہی جگہ مجلس میں بیٹھے آج السلام علیکم، اچھا کہہ دو وعلیکم السلام، پھر بھی راضی نہیں ہوں، پھر 2 منٹ کے بعد پھر کہیں گے السلام علیکم۔ کیوں؟ مقصد تو ہوتا ہے کہ بھی کو مال نکالو، ہمیں تمہارے سلام کی ضرورت تھوڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت، دعا کرو۔ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کعبے میں فراڈ کریں، ہم اللہ کے کعبے میں مسکین بن کے رہیں اور لاکھوں روپے کما کے گھر بھیج چکے ہوں۔ نہیں، ایمان سے کہو، اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہے کہ خدا کے گھر میں ہم اپنے آپ کو مسکین ظاہر کریں کہ جی ہم مسکین ہیں اور غریب ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ہماری ٹکٹ ختم ہو گئی ہے اور باقی 40 ریال کم ہوتے ہیں۔ ابھی میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک شریف آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے 40 ریال کرائے سے کم ہے، مہربانی کر کے 40 ریال مجھے دے دے، میرا سفر نہ رہ جائے، میرا پیسے جو ہیں وہ نقصان ہو گئے۔ اس کو نہیں پتا بھی مولوی اور پیر اگر خیرات کرے تو قیامت آ جائے گی، اللہ پاک رحمت کرے۔ اب دیکھو یعنی اللہ معاف کرے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ چوروں کو مور پڑ گئے، ہم خود چور ہمیں کاٹنے کے لیے آ گئے۔
السلام علیکم جی 40. میں نے کہا خدا کے بندے پچھلے سال بھی تم مجھے ملے تھے 40 ریال, ابھی تک تمہارے پورے نہیں ہوئے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تم فلاں آدمی نہیں ہو؟ نہیں جی نہیں آپ نے. میں نے کہا بس ابھی اتنا کافی ہے, تمہیں مدینہ منورہ ہے یہ, اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. لیکن خدا کے بندے میں تمہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ تم کون ہو, اور پھر مجھے پتا ہے کہ تمہارا یہ پیشہ ہے. اور پھر تم شریف آدمی نے کہا جی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی یہاں ہوں گے. میں نے کہا چلو دیکھ لیا تھا, کم از کم پھر تو کچھ حیا کر لیتے مانگنے میں, پھر تو کم سے کم کچھ شرف کر لیتے. اور کئی لوگ ہیں جی ہم مسجد بنا رہے ہیں, 20 سال گزر گئے, اپنی کوٹھیاں بن گئی, مسجد نہیں بنی. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ رحم, دعا فرمائے اللہ اپنا محتاج کرے. اللہ تبارک و تعالی تادم حیات ان ہاتھوں کو کسی غیر کے آگے نہ پھیلائے, اپنے دروازے کے سامنے پھیلانے کی توفیق. ایمان سے کہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اگر ساری مخلوق کو میرا اللہ تبارک و تعالی ارب ہاپتی بنا دیں تو پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ تو تمہیں ضرورت کیا پڑی ہے آرام کھانے کی؟ اللہ سے حلال مانگو, جو حضور پاک نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک من سواک, کہ یا اللہ اپنے حلال سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ کفایت ہو جائے, اور ہمیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے کہ کبھی کسی غیر کے ہم محتاج نہ رہیں, کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں ضرورت ہی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. ایمانداری کی بات ہے, یہ بھیک مانگنے والے جتنی محنت سے بھیک مانگتے ہیں نا, میں خدا کے کعبے میں بھی وعدہ کرتا ہوں, میں پیر شیر تو ہوں نہیں. ایک بات دلوں میں یاد رکھنا, میں کوئی پیر شیر نہیں ہوں بالکل. مجھے ویسے پیروں سے لڑائی ہے تو میں کیسے پیر بن جاؤں گا؟ تو اس کے بعد لیکن میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنی محنت سے تم بھیک مانگتے ہو, 1 مہینہ اتنی محنت سے اللہ سے دعا مانگو, تمہیں کوئی کمی نہیں. میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. یعنی آج ظہر کو خدا جانتا ہے, یعنی میں ظہر کی نماز میں جب باب العمرہ سے نکلا, یہ سامنے لوہے کی پل بنی ہوئی, اس لوہے کی پل پہ جوتے کے ساتھ قدم بھی میں نہیں رکھ سکتا تھا, گرمی تھی. لیکن وہاں بھیک مانگنے والے اسی گرمی پہ بیٹھے ہوئے. جب 1 ریال مانگنے کے لیے اتنی تم ذلت, دھوپ اور مشقت برداشت کر رہے ہو, اتنی تم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر محنت کرو تو خدا تمہیں چھوڑ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک آدمی بندوں سے لینے کے لیے کبھی, اچھا کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں اپنے بچوں کو نعوذ باللہ ٹانگیں باندھنے کے لگڑے بنے ہوئے, حالانکہ لگڑا نہیں ہے, پیسے دے تو بھاگ جائے گا. کسی سپاہی کو دیکھو اتنی تیز بھاگے گا کہ راکٹ نکل پڑا ہے, اور ویسے دیکھو تو ٹانگیں اس نے باندھی ہوئی ہوتی. بھئی جب اتنی مکر کر رہے ہو ریال لینے کے لیے, اتنی محنت اپنے رب کے آگے کر لو, دیکھو مہینے میں تمہیں نہ ملے میں دوں گا. چلو میرا آپ سے وعدہ ہو گیا, اللہ کے آگے توبہ کر لو کہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا. اور 1 مہینہ جتنی محنت سے تم نے طواف کیا تھا نا ریال مانگنے کے لیے, اتنی محنت سے اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے محنت کر. اور مہینے کے بعد تمہیں نہ ملے تو جو مہینے میں تمہیں ملتا تھا انشاءاللہ میں دوں, کوئی فکر رکھو, کوئی ایسی بات نہیں. خدا کے بندے اللہ سے یقین نہ ہو اور بندوں پہ یقین ہو, یہ ہمارا ایمان ہے بندہ, یہ کوئی ہمارے ایمان کی بات ہے. اس لیے اب دیکھیں کہ شریعت کا حکم پورا کریں کہ آدمی تجارت بھی کرے, کاروبار بھی کرے, ذمہ داری بھی کرے, مزدوری بھی کرے اور محنت بھی کرے, اور پھر اپنے اللہ سے مانگے. یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے. ہم جی بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, 5-5, 8-8 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی ہم اللہ کے کعبے میں پڑے ہوئے. بالکل آپ کعبے میں نہیں, آپ پیسوں کے لیے پڑے ہوئے. آج پیسہ بند ہو جائے تم رہو تو جو مرضی ہے کرو, سوال ہی پیدا نہیں ہو. بیوی بچے چھوڑ کے پڑے گا پیسوں کے, صرف پیسے کے. الا قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے کعبے کے لیے یہاں ہیں, اور جو ہیں ان کو کبھی زندگی میں کسی نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہو. وہ بھوکے مر جائیں گے, فاقہ کر لیں گے, زمزم پی کے جی لیں گے, لیکن کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا. سوال پیدا نہیں ہو. جو اللہ کے لیے ہو, اللہ کے دروازے پہ پڑا ہو, پھر کسی غیر کے آگے کیوں آئے؟ اور ایمان سے کہو, جس آدمی کی سیدھی بادشاہ سے بن جائے وہ تھانے داروں کے پاس جاتا ہے, اور جس کی ملک الاملاک سے, مالک الملک سے بن جائے, اس کو کیا ضرورت ہے پھر بندوں کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے بندوں کی؟ اس کی حاجتیں تو اللہ پوری فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی آرزویں پوری کرتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں وَيَتَزَوَّجُ لِذَلِكَ، آپ خرچ بھی لے جاتے، ثُمَّ يَرْجِعُ لِخَدِیجَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضور پھر کچھ راتیں عبادت کرنے کے بعد بی بی خدیجہ کے پاس واپس تشریف لے آتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، اور پھر بی بی صاحبہ آپ کے لیے سامان تیار کر کے دیتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں سفر میں جائیں سامان ساتھ رکھنا یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اپنے پیسے ساتھ رکھو، اپنا سامان ساتھ رکھو، اپنا کپڑا ساتھ رکھو، اور ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھو کہ کبھی کسی غیر سے نہ مانگنی پڑے، بلکہ اگر کوئی محتاج ہو تو ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے فرمایا اگر حج کے لیے نکلو تو اپنا سامان اسباب ساتھ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نام پہ حج کے لیے نکلو اور پھر بھیک مانگتے پھرو دنیا کے سامنے۔ تو اس لیے آتا فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سامان تیار کر کے دے دیتی، یعنی آپ پانی بھی لے جاتے، آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے۔ فرماتی ہے وَجَاءَهُ الْوَحْيُ، تاکہ وہ وقت آیا کہ غار حرا میں تھے کہ وحی آیا، اور وحی کی ابتدا کیا تھی کہ آسمان سے فرشتہ اترا، وَجَاءَهُ الْمَلَكُ، وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت ما انا بقارئ، اس فرشتے نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کہا اقرا حضور پڑھیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغتني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ سینے سے لگا کے بھینچا۔ بھی حضور فرماتی ہیں کہ اتنی زور سے بھینچا کہ حتی بلغ من الجہد، یعنی مجھے اس کی تکلیف بھی محسوس ہوئی، اس نے اتنی زور لگایا، اور اس کے بعد کھولا اور کہا کہ اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس نے دوبارہ مجھے چمٹا لیا اپنے سینے سے اور پھر دوبارہ اپنے سینے سے لگا کے بھینچا، اور اس کے بعد کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب بھی کوئی بات فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے، کیونکہ ابتداء وحی میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضور کو 3 دفعہ اپنے سینے سے لگایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ فرماتے، کوئی بات فرماتے تو ایک بات کو 3 دفعہ آپ دہراتے، اور اس میں ایک تو وہ پہلا سبق یاد رہا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے 3 دفعہ بھینچ کے بات پڑھائی، اور دوسرا لوگوں نے فرمایا اس میں ایک حکمت بھی تھی کہ آدمی جو ہیں بعض بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ پہلی دفعہ بات سمجھ جاتے ہیں، اور بعض درمیانہ ذہن کے ہوتے ہیں وہ دوسری دفعہ بات سمجھ جاتے ہیں، اور بعض بیچارے بالکل کمزور ذہن کے کند ذہن ہوتے ہیں تو وہ بھی تیسری دفعہ میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ حضور پاک فرماتی ہیں کہ جب اس نے مجھے تیسرے دفعہ اپنے سینے سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یہ سبھی باتیں یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کس کا حکم تھا؟ یہ اللہ کا حکم، ورنہ اللہ کا فرشتہ اگر کسی کو دبائے تو کوئی اس کی قوت کو برداشت کر سکتا؟ اور فرشتہ بھی پھر جبریل علیہ السلام، جس کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ اس نے لوط کی بستیوں کو ایک ہاتھ میں اٹھایا اور آسمانوں میں لے کے پٹک دیا، جس کے پاس اتنی قوت ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ پہاڑوں کو الٹ ڈالے، اور پھر وہ اللہ کے نبی کو ایک اللہ کا حکم تھا کہ اتنا دبانا ہے، اتنا زور لگانا ہے، ایسے سینے سے لگانا ہے، ایسے پڑھوانا ہے، اور رسول نوری اور رسول بشری کا لقاء ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم سے کوئی ذرے کے برابر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اتنی چیز پیش کر رہے تھے جتنی ان کو اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں حضور پاک نے کہ پھر اس نے مجھے کہا کہ پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم يعلم. حضور پاک فرماتی ہیں کہ اتنی 5 آیتوں تک حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑھایا اور میں نے اس کو پڑھا. اس کے بعد فرماتے قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خدیجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں واپس آیا تو میرا یہ عالم تھا کہ مجھ پر ایک خاص دہشت اور کیفیت اور ڈر کی وجہ سے میرے بدن کی لویں جو تھی وہ کانپ رہی تھی، جیسے بندہ کوئی گھبرا جائے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی. فرماتی ہیں کہ میں آیا اور سیدھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا اور حضور نے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو. حضور کانپ رہے تھے، حضور کا بدن مبارک تھرا رہا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پہ کپڑا ڈالا، آپ کی طرح تسلی ہوئی، طبیعت آپ کی پھر اپنے سکون میں آئی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مالی، مجھے کیا ہو گیا خدیجہ؟ فقط اخبر الخبر. پھر حضور پاک نے بی بی خدیجہ کو سارا قصہ سنایا اور قصہ سنانے کے بعد حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے کہ خدا جانے کیا ہوگا. اصل بات یہ تھی کہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے اس کا تحمل کیسے ہوگا، میں تو برداشت نہیں کر سکوں، کیونکہ اللہ کا ملک آنا اور فرشتے کا اترنا اور قرآن پاک کی پہلی وحی اور پھر وحی کا ایک فکر ہوتا تھا. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سردی کی رات میں جب آدمی سردی سے کانپ رہے ہوتے تھے، حضور پاک پہ اللہ کے قرآن کی وحی اترتی تو آپ کے چہرے پہ پسینہ ہوتا، آپ پسینہ پوچھ رہے ہوتے، یعنی اتنا اللہ کے وحی کا اثر ہوتا. اسی طرح حضرت زید فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی. حضرت زید فرماتی ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میری ران ٹانگ جو ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے اس بوجھ سے. کہتے ہیں تو اچھا ہوا کہ آیت مختصر تھی کہ وہ وحی کا قصہ ختم ہوا اور حضور نے اپنا بدن مبارک اور اپنی ران مبارک بھی اٹھا لی، ورنہ میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ نے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی مبارک پہ سوار ہیں اور وحی آئی ہے تو اونٹنی بھی گردن گرا دیتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنی بوجھ برداشت نہ کر سکتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی زمین پہ. تو اتنا جب بوجھ ہوتا ہے وحی کا اور اس کی ایک روب ہوتا ہے، اس کا اثر تھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پہ ڈر ہے کہ کیسے ہوگا. اب بی بی عائشہ دیکھیں کیا کہتی ہیں، بی بی خدیجہ فرماتی ہیں ابشر ابشر یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور خوش ہو جائیں، نہ گھبرائیں، یہ کوئی خطر والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر خطرناک بات ہوتی، بی بی خدیجہ بڑے عقل والی تھی نا، بڑی ذہین تھی کہ 1 مہینے سے حضور غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے نقصان پہنچانے والی بات ہوتی تو کبھی کا پہنچا دیتا، اور پھر نقصان پہنچانے والی بات ہوتی تو حضور سلامتی سے گھر کیسے تشریف لے آتے. تو یہ بات بہرحال کوئی خاص ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ ابشر حضور آپ خوش ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ اندازہ کریں ابھی اسلام نہیں سیکھا، ابھی بی خدیجہ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن قسم کس کی کھا رہی ہے؟ ابھی بی خدیجہ ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہوئی نا، ابھی تو بالکل ابتدائی وحی ہے، ابھی تو تحقیق ہو رہی ہے. لیکن اس وقت بھی قسم کھائی تو کہا فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے. اور مسلمان قسم کہتا ہے جی مجھے آنکھوں کی قسم. مسلمانوں کی قسمیں بھی نرالی، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے رزق کی قسم ہے، پیر کے آستان کی قسم ہے، پیر کے پنڈے کی قسم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو، ایک کافروں کی قسمیں ہیں، مسلمانوں کی قسمیں نہیں ہو سکتی. مسلمان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کی کھاتا ہے. کوئی کہے گا جی چاند کی قسم ہے، ستاروں کی قسم ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم ہے،
اور مجھے جناب یہ دیکھیں میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اپنے آنکھوں کی قسم ہے، میں رزق کے تھڑے پہ بیٹھا ہوں جی، مجھے اپنے اس اڈے کی قسم ہے، میں نے دیکھو جی ہاتھ میں رزق پکڑا ہوا ہے، مجھے رزق کی قسم۔ یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں۔ ایسی قسمیں کھانے والا اگر عقیدہ بھی یہی رکھے تو وہ کافر ہو جاتا اور مشرک ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے فقط اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ حلف اگر ہوگی تو اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں ہے کہ تم غیر اللہ کے لیے قسمیں کھاتے پھر۔ اب دیکھیں گے اس نے قسم کھائی لیکن اللہ کے نام پہ قسم کھائی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ دیکھیں اور بات کتنی عقل سے کی، کہا انک لتصل الرحم، اس نے کہا حضور آپ کو کیا ڈر ہے، آپ کو آپ کا اللہ پاک نقصان دیں گے، کیوں؟ آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور سچی بات کہنے والے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ وتحمل الکلہ، اور بوجھ اٹھانے والے ہیں، کیا مانا؟ کوئی کمزور ہے، غریب ہے، اس کے اوپر پیسوں کا بوجھ ہے، کوئی ویسے تکلیف ہے۔ وتقر الضیف، اور مہمانوں کو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعید علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں کے اندر آپ مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کی تو ساری صفتیں خیر ہی خیر ہیں، آپ کی زبان مبارک سچی ہے، آپ صلہ رحم کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق کے معاملات میں مدد فرمانے والے ہیں، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہیں ثم انطلقت بی خدیجہ حتی اتت بی ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خدیجہ اخی ابیہا وکان عمران قد تنصر فی الجاہلیہ وکان یکتب الکتاب العربی وكتب بالعربیۃ من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب وکان شیخا کبیرا قد عمیا۔ اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کو لے کر چلی اور ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي کے پاس لے آئیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل جو ہے یہ ابن ام ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وکان عمران قد تنصر فی الجاہلیہ، یہ ورقہ ابن نوفل جو تھا اس نے شرک چھوڑ دیا، بت پرستی چھوڑ دی اور دین عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قبول فرما لیا تھا، یعنی آخری وقت میں دین نصرانیت پہ تھے، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے۔ اور فرماتی ہیں وکان یکتب الکتاب العربی، اور یہ پہلا آدمی تھا ماشاءاللہ، عبرانی بھی جانتے تھے اور عربی بھی، عربی تو زبان تھی ان کی لیکن عربی میں لکھا بھی کرتے تھے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ عبرانی زبان کا، چونکہ انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ عربی میں لکھا کرتا تھا، وہ لکھتا رہا جب تک لکھتا رہا، لیکن آخری عمر جب آئی تو وہ نابینا ہو گئے، ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ضائع ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے بیچارے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جب تشریف لے گئے اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وقالت خدیجہ ابن عم اسمع بن ابن اخیک وقال ورقہ ابن اخی ما ترى، اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ورقہ ابن نوفل یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، تمہارے پاس آئے، اس کی بھی بات سنو، یہ تمہیں کیا کہتے ہیں اور بتلاؤ یہ کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہم صلی اللہ۔ کہتے ہیں کہ آدمی نے حج کے دوران میں قربانی کی رقم جو تھی اس کی گم ہو گئی اور وہ قربانی نہیں کر سکا، تو بہرحال پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے میرے بھائی کہ اس کا حج کیا تھا، حج تمتع تھا، حج کی قسم کیا تھا۔ بہرحال اگر اس پر حج کی بکری واجب تھی اور رقم گم ہونے سے وہ نہیں کر سکا، اب رقم بھی اس کو مل گئی ہے تو اب ایک تو قربانی کر دے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کر دے۔ میں غریب آدمی ہوں، میری شادی بھی ہے، 2 بچے بھی ہیں، میں یہاں محنت مزدوری کے لیے آیا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، سورت اوراد پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتا تم کیا پڑھتے ہو، صحیح ہے کہ غلط ہے، مجھے کیا پتا ہے۔ میرے گھر میں VCR ہے، میں روز فلم دیکھتا ہوں، ہاں بالکل 3 دیکھا کرو، زیادہ ترقی ہوگی۔
بہت جلدی انشاءاللہ راستے سے ہٹ جاؤ گے، بہت جلدی گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تم کہتا ہوں فلم دیکھتا ہوں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ دعا کرو اللہ ہدایت۔ یہ کوئی کام نہیں ملا، آپ مجھے کام پر لگا دیں، مجھے جو آتا ہے میں حاضر ہوں، آپ کام میں لگ جائیں، پڑھا کریں روزانہ، صبح کی نماز کے بعد بھی اور مغرب سے عشاء تک بھی۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں شوق ہو تو میں جو کام میں لگا سکتا ہوں میں حاضر، کہ میرا کوئی کام ہے نہیں کہ میں آپ کو لگا دوں۔ حج افراد کیا، احرام ایسے باندھا گیا، ٹھیک ہے۔ دیوال کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری، قربان کی، سر کے بال منڈوائے، طواف زیارت کے لیے آئے، طواف زیارت میں سائی لازم نہیں تھی، طواف کرنے کے بعد واپس چلا گیا، چند دنوں کے بعد سائی حالات میں بہرحال پھر آپ نے صفا مروہ دوڑ لی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے قصہ آپ کا، کوئی حرج نہیں۔ تسبیح پڑھنا جو ہے انگلیوں پہ پڑھیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ میدان حشر میں بدون سر کا آدمی کون سا ہوگا؟ ہم نے تو نہیں سنا، تمہیں ملے تو پوچھ لینا اس سے۔ ایسے کچھ سوال ہے، حشر والے دن ایک آدمی ہوگا جس سر نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کوئی فرمان ہے۔ اب ایسے لوگوں کا کوئی علاج تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، ہوائی جہاز سے آئے، انہوں نے آپ کے اور کتاب کے لیے تعریف پیش کی تھی۔ بھئی میں نے کہا تھا کتاب انشاءاللہ، کتاب مجھے دے دی گئی، میرے پاس ہے، ان کو دے دوں گا، اور کتاب مجھے چاہیے۔ اچھا اور بھی دے دو یار اگر ہے تو، اگر اور کتاب ہے تو آپ وہ بھی دے دیں۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ کتابیں اتنی نہیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہم ہر آدمی کو دے سکیں۔ یہ بھی کوئی اہل خیر ہے بیچارہ جس نے چھپوائی ہے، اللہ اس کو صحت عافیت دے اور اس کی اس خدمت کو قبول کرے۔ میری تو اس میں لکھنے کی خدمت ہے، ورنہ چھپوانے کی خدمت اس بیچارے کی ہے، اور کہتا ہے میرا نام بھی نہ بتائیں۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس کو۔ اب وہ کتنی آخر تقسیم کر لے گا، اور پھر ہم وہاں چھپواتے ہیں، چونکہ اردو میں ہے، اردو یہاں چھپتی نہیں، وہاں سے یہاں منگواتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سے مجھ سے ایڈریس لے لیں، وہاں ایک خط لکھ کر کتاب جو ہے منگوا لیں آسانی کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو کتاب مل جائے گی۔ جتنی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں، تاکہ خدا کرے کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ایک آدمی ٹھیک ہو جائے، دعا کر دے تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں گناہ معاف فرما دے اور جنت عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔